حق اور باطل ہمیشہ سے آمنے سامنے رہا ہے، لیکن فتح ہمیشہ حق والوں کے مقدر میں ہوتی ہے، حق والوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ لیکن آج کی جو صورتحال ہے، مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں، مسلمانوں کی کثرت ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، اور پوری ایک مغرب کی یہود و نصارہ کی ایک پوری پلاننگ کے تحت اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں ہمارے مسلم حکمران بھی جو ہیں وہ اس چیز میں شامل ہیں، اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ جو غیرت ایمانی کا مظاہرہ نہیں کر رہے۔ صرف باتوں سے بات نہیں بنتی، باتیں تو میں کروں آپ کریں، یہ ہمارا کام ہے باتیں کرنا، زبان سے بات کرنا، لیکن جو مسلم حکمران ہیں وہ صرف باتوں سے کام نہیں چلتا، ان کو عملی طور پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مسلمان آج نا اتفاقی کا شکار ہو چکے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں، ہر کوئی اپنی ہنڈیا چڑھانے کے چکر میں ہے۔ لیکن مسلمان ایک قوم ہے، جب تک ایک قوم نہیں بنیں گے اسی طرح ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے رہیں گے۔ خالق فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہمیشہ سربلند رہو گے ان کنتم مؤمنین، اگر تم صحیح مومن بن جاؤ، صحیح معنوں کے اندر مومن بن جاؤ، پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اور مومن کیا ہے؟ آقا نے فرمایا ایک جسم کی مانند ہے، ایک عضو کو تکلیف پہنچے سارا جسم اس کو محفوظ کرتا ہے، لیکن ہم مسلمان ایک تکلیف میں ہے، ایک ملک کے مسلمان تکلیف پہ ہیں، دوسرے مسلم حکمران اپنی عیاشیوں میں ہیں، کسی کو پرواہ نہیں۔ آج انڈیا کے اندر کرونا کی وجہ سے آکسیجن ایک دن کم ہوئی ہے، تو وہاں پر ہمارے حکمرانوں کو بھی انسانیت یاد آ گئی، لیکن کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یہاں سے انڈیا کے لیے آکسیجن بھی چلی گئی، ایمبولینسز بھی چلی گئی، لیکن اتنے عرصے میں کسی کو مسلمان بھائیوں کی کشمیریوں کے حوالے سے ان کو نہیں یاد آیا کہ ان کو بھی ہماری مدد کی ضرورت ہے، کہ ان کی بھی ہم مدد کریں، ان کے لیے ہم جو ہے وہ عملی اقدامات اٹھائیں۔ صرف کشمیریوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ باتوں سے بات بننے والی نہیں۔ جب تک مسلمان ایک مسلمان کا دکھ نہیں سمجھے گا، ایک مسلمان کی تکلیف کو نہیں سمجھے گا، کفر مسلمانوں کو اسی طرح دباتا رہے گا۔ آج اسلام کی بات کرنے والے، اسلام کا نام لینے والے، ان کو آگے نہیں آنے دیا جا رہا، ان کو دبایا جا رہا، ان کو روکا جا رہا کہ کہیں اسلام کی بات جو ہے وہ ایوانوں تک نہ پہنچا۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمان ہم جب متحد ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو تھوڑے بھی ہوں نا، جب تھوڑے بھی ہوں لیکن اکٹھے ہو جائیں، اللہ کی مدد و نصرت پر یقین رکھیں، تو اپنے سے 3 گنا بڑے لشکر کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں کو مدد ہمیشہ سے آتی ہے، آئے گی، آتی رہے گی، لیکن کیا ہے؟ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ بھئی پہلے فضائے بدر پیدا کرنی پڑتی ہے، پہلے نکلنا پڑتا ہے میدان میں، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اکٹھے ہو کر جب باہر نکلیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی، اللہ کی نصرت بھی آئے گی۔ لیکن خالی باتیں کرتے رہیں، آوازیں اٹھاتے رہیں، قبروں میں بیٹھ کر، ایوانوں میں بیٹھ کر، لیکن عملی طور پر باہر نہ نکلے، پھر اللہ کی مدد بھی نہیں آتی۔ اللہ کی مدد اسی صورت میں آتی ہے جب مسلمان گھر سے نکل پڑتا ہے۔ تو بحیثیت مسلم امہ، مسلم
حکمرانوں کو اس وقت ضرورت ہے آپس میں اتحاد کی، اتفاق کی، تاکہ کفر جو اسلام کو دبانے کی اس وقت کوشش کر رہا ہے، اس کے لیے اتحاد بہت ضروری ہے مسلم امہ کا۔ اور ایک ملک کے اندر ایک قوم کا جب یہ اتحاد اور اتفاق ہو جائے گا، مسلمان اکٹھے ہو جائیں گے، پھر کسی یہود کی، کسی نصارہ کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے۔ یہ یہود و نصارہ تو ہمیشہ سے دشمن ہیں مسلمانوں، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کو دبانے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین ہمیں اصحاب بدر جیسا جذبہ عطا فرمائے، اور اللہ اسلام کو عزت، سربلندی اور کامیابی سے ہمکنار کرے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔